چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے طریقہ زندگی، راستہ، اور ہمارا جو راستہ ہے، طریقہ زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام، سلامتی والا طریقہ زندگی۔ تو اب یہ سلامتی والا طریقہ زندگی جو ہے، یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے ہر نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے پہلے آدمی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی بنایا ہے، اور پھر انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آ کے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا پسندیدہ طریقہ زندگی سکھلانا، اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک کا پسندیدہ طریقہ زندگی کیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی ہے جس سے انسان کو دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں مل جائیں۔ اور اس کے لیے عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے فلاح۔ فلاح لفظ فلاح جو ہے، یہ دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہانوں کی پوری کامیابیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس فلاح کے لیے یعنی ہمارے مفتی ضیاء العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آذان ہوتی ہے نا، آذان، یہ مؤذن جو 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاتا ہے۔ مؤذن جو ہے کوئی بھی ہو، لیکن وہ پکارنے والا کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کا منادی ہے۔ تو اس میں وہ ایک جگہ بیان میں انہوں نے آذان ہی کا مفہوم مقصد سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آذان ہے، یہ مسجد سے تو آذان مؤذن دیتا ہے، لیکن اس کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر ایمان والا، جس کے دل میں بھی اللہ پاک کی ذات سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کہتے ہیں مؤذن کی پکار جو ہی وہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ پکار جس کسی ایمان والے کے کان میں جو ہی پڑتی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، تو اس کے دل سے خود بخود ایک پکار اٹھتی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو بے ساختگی میں ایمان خود بخود بولے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو وہ مؤذن کی آواز سن کر اس کا دل پکار اٹھے گا، ایمان پکارے گا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مؤذن کی آواز سن کر مومن کا دل، اس کا ایمان بھی بولتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، تو وہ اس وقت اپنی عاجزی شو کرنے کے لیے، عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ایمان والا بندہ کہتا ہے کہ لا حول
ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے قوت و طاقت کسی کے اندر بھی کسی برائی سے بچنے کی، کسی نیکی کو کرنے کی، مفہوم ہے سوائے اللہ پاک کے. تو میں اللہ پاک کی توفیق سے حاضر ہو کر اللہ پاک کا یہ حکم بجا لاتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں. مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ مؤذن کی آواز سن کے نا بعض لوگ کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ کہتے ہیں چلو جی اٹھیں جی نماز ہی پڑھائیں. مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں نہیں بھائی، نہیں، اللہ پاک ایسی نماز نہیں چاہتے. اگلا جملہ جو اللہ پاک کی طرف سے کہلواتے ہیں نا اللہ پاک مؤذن سے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ صرف نماز کو جو ہے نا وہ سمجھ کے نہ ہو، بوجھ سمجھ کے نہ ہو، بلکہ آؤ کس کے لیے؟ حی علی الفلاح. دونوں جہانوں کی پوری کامیابی اس عمل میں سمجھ کے آؤ. اور حقیقت میں یہ پوری کی پوری کامیابی جو ہے اس وقت ساری دنیا سے سمیٹ کر مسجدوں کے اندر رکھ دی جاتی ہے. اس 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے جو آدمی مسجد میں آ گیا، جو عورت گھر میں مؤذن کی آواز سن پر مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اس نے فوراً وہ ساری کی ساری دنیا آخر کی فلاح پا لی. اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہو گیا اس کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مؤذن کی آواز سن کے ایمان والے کا دل بولتا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو ایمان والا بھی کہتا ہے کہ میرا بھی یہی کہنا ہے، میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ عمل ہارون رشید کی جو بیوی ہیں حضرت زبیدہ، جنہوں نے عراق سے بیت اللہ تک 4000 میل لمبی جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہر بنائی تھی. 4000 ہے، کچھ کم و بیش ہوگی. وہ نہر بنائی تھی حاجیوں کے پانی کے لیے. اس کا نام آج بھی، اس کے اثرات باقی ہیں آج بھی. اس کا نام ہے نہر زبیدہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا، جب وہ فوت ہو گئی تو ان کی کسی سہیلی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا زبیدہ کیا گزرا، تم نے تو بہت بڑا نیکی کا کام کیا تھا، اتنا بڑا کام، اتنے دور سے پانی کی نہر چالو کر کے حاجیوں تک پانی پہنچایا تھا. تو اس نے کہا بھئی میں تو پیش ہوئی تھی، میرے اعمال پیش کیے گئے، تو میں نے بھی عرض کیا یا اللہ آپ کے حاجیوں کے لیے میں نے نہر بنائی. فرمایا اس کے لیے، اس کے اوپر جو تمہارا نام لکھا ہوا ہے نہر زبیدہ، وہ تو مشہوری ہو گئی دنیا میں، وہ تو دنیا کا بدلہ دنیا میں ختم ہو گیا. ہمارے تک تو وہ عمل نہیں پہنچا، کیونکہ اخلاص والا عمل اللہ تک پہنچتا ہے. ہاں ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے کہ ایک دفعہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، آذان شروع ہوئی تو نے میرے منادی کی آواز سن کر چپ ہو گئی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے خاموش ہو کے بیٹھ کے آذان تم نے سنی تھی. اس کے بدلے میں آج تجھے معاف کرتے ہیں، جنت میں داخل کرتے ہیں. تو ہماری مسترات یہ اجر کما سکتی ہیں. اور اس کے اوپر ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ جو آدمی، یعنی عام آدمی مرد جو ہے اذان کا جواب دیتا ہے تو اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اذان سن کے اس کا جواب دے دیتی ہے، انہیں یہی کلمات جو ہم نے دہرائے ہیں یہ دہرا دیتی ہے، تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 20 لاکھ نیکی. تو اس کی سب کوشش کریں گے نا. اذان کی آواز آئے خود خاموش ہونا ہے، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا جی چپ ہو جائے، اذان سن، اس کا جواب دینا ہے، یہ نیکی کمانی ہے. ٹھیک ہے جی، سب کوشش کریں گے. کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت، جمعرات والے دن. تو پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے جی. تو کل تک کے لیے اجازت.